عدت کے دوران عورت جاب کر سکتی ہے، آن لائن جاب گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہے۔ دیکھیں، عدت جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عدت وفات، یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو 4 ماہ 10 دن عدت کرنی ہوتی ہے اپنے گھر میں، شوہر کے گھر میں کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر اپنے باپ کے گھر چلی جائے، ورنہ شوہر کے گھر میں ہی عدت کرنا واجب ہوتا ہے، عدت وفات۔ اور دوسرا یہ کہ ایک ہوتی ہے عدت طلاق، یعنی شوہر نے طلاق دے دی تو اب عورت عدت کرے گی، 3 مینسز اس کی عدت ہوتی ہے، مختلف اس کی وہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال عدت کے دوران یہ ہے کہ وہ عدت ایک شوق کا نام ہوتا ہے، تو شوق میں کام کاج تو نہیں کر سکتا کوئی، تو وہ اپنے گھر میں عدت کے ایام پورے کرے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مجبوری ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے اور کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے، تو اب عورت کو پردے کی حالت میں باہر نکل کر جو ہے وہ جاب کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، مل جاتی ہے۔ لیکن اس صورت میں جب کہ بہت زیادہ مجبوری ہو، کوئی کمانے والا نہ ہو، محتاجی کا اندیشہ ہو، فاقوں کا اندیشہ ہو، تو اب پھر عورت کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ پہلا تو آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رہ کے کام کاج کرے، کوئی آن لائن کام کرے یا کڑھائی سلائی کرے، تو گھر میں رہ کر ہی فرسٹ آپشن تو یہی ہوتا ہے۔ اور اگر باہر نکل کر وہ گھر میں کوئی ایسی صورت نہیں بن رہی کام کاج کی، تو پھر اس کو باہر جا کر جاب کرنے کی اجازت ہوتی ہے عدت کے دوران۔ کس صورت میں؟ جبکہ بہت زیادہ آزمائش میں آ جائے، کوئی دوسرا اس کا کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جو عورت جاب کر رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عدت کے دوران چھٹیاں لے لے، وہ بتا دے اپنا سارا مسئلہ، بھائی عدت میرے کو گزارنی ہے، تو چھٹیاں عام طور پہ مل جاتی ہیں، تو وہ عورت کیا کرے، چھٹیاں لے لے، اور یہ عدت کے ایام جو ہے وہ اپنے گھر پر گزارے، یہ اس پر واجب ہے۔ لیکن مجبوری کی صورت میں کہ اب کوئی گزارا ہی نہیں ہے، جاب کرنی پڑے گی، تو اب عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے۔ اب عورت کی نوکری، عورت کی جاب کرنا، اس کی 5 شرائط ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا آپ لے لیں۔ امام اہل سنت نے اس کی 5 شرائطیں لکھی ہیں کہ عورت جو ہے باہر نکل کر جاب کر سکتی ہے، لیکن ان 5 شرائط کے ساتھ۔ یہ 5 شرائط پائی جائیں گی تو عورت کا جاب کرنا، کام کرنا، ملازمت کرنا یہ جائز ہوگا۔ وہ کون سی شرط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ کپڑے باریک نہ ہو، یعنی ایسے کپڑے پہنے عورت کہ وہ باریک نہ ہو، جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے۔ اتنے باریک کپڑے نہ پہنے کہ جس سے کلائی، ستر، عورت کا جو بدن ہے یا سر کے بال چمکیں، بالکل مکمل پیک ہو اور موٹے کپڑے ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کپڑے تنگ و چست نہ ہوں، یعنی کپڑے بالکل چپکے ہوئے نہ پہنے جو بدن کی حیت کو ظاہر کریں۔ کام کاج کے دوران کپڑے بالکل تنگ چست چپکے ہوئے نہ ہوں کہ جو بدن کی بناوٹ کی حیت کو ظاہر کریں، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، بال، گلا، پیٹ، کلائی، پنڈلی، ان کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کبھی نامحرم کے ساتھ کسی خفیف، یعنی ہلکی سی بھی خفیف دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو، کوئی نامحرم ہے اس کے ساتھ تنہائی نہ ہو پائے، تھوڑی سی معمولی سی بھی تنہائی نہ ہو، سب کے ساتھ کام کرے، تنہائی نہ ہو کسی بھی نامحرم سے، یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی فتنہ نہ ہو، یعنی گھر سے باہر جانے میں، فیکٹری پہنچنے میں، یا جہاں وہ جاب کر رہی ہے پھر وہاں سے آنے میں کوئی فتنہ نہ ہو یا مظنہ تہمت نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں جب جمع ہوں گی تو عورت کا ملازمت کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو یہ امام اہل سنت نے اور دیگر فقہاء نے عورت کی ملازمت کو جائز قرار دیا، لیکن ان 5 شرطوں کے ساتھ۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو اب عورت کو ملازمت کرنا جائز نہیں ہوگا، جاب کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔